بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں شہرۂ آفاق ناول میں ایک جاسوس تھا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 22ویں قسط کی جانب۔ اس طوفان بدتمیزی نے ہمسایوں کو بھی جگا دیا تھا۔ یہ الگ بات کہ ایک دفعہ پولیس کو دیکھ لینے کے بعد دوبارہ اس طرف دیکھنے کی ہمت کسی کو نہیں ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ اسی تھانے دار نے جو مجھے دھکے دیتا ہوا یہاں تک لایا تھا، خاموشی کا سکوت توڑتے ہوئے بڑے درست لہجے میں دریافت کیا۔ میرا بیٹا ہے، مجھ سے بات کرو۔ میری بجائے بابوجی نے کڑک دار آواز سے تھانے دار کو اپنی طرف مخاطب کیا۔ ان کا لب و لہجہ میرے لیے اچنبھے کی بات تھی۔ آج تک میں نے انہیں کبھی اس موڈ میں نہیں دیکھا تھا۔ میں خاموش رہا۔ لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق تمہارا صرف ایک بیٹا ہے، تھانے دار کے عقب میں کھڑے ایک سفید وردی پوش نے خفیہ پولیس کے مخصوص لہجے میں پرکاش پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ تمہاری اطلاعات کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی آمد کا مقصد بتاؤ۔ بابوجی کی آواز یقیناً سارے محلے میں گونج رہی ہوگی۔ مسٹر مہاویر پرشاد، ہم تمہیں ڈیفنس آف انڈیا رولز کے تحت گرفتار کر رہے ہیں۔ اسی تھانے دار نے بحث سے بچنے یا کسی مصلحت کے پیش نظر بابوجی سے کہا، تم بہت بزدل ہو، مجھ سے بوڑھے آدمی کو پکڑنے کے لیے اتنے ہنگامے کی کیا ضرورت تھی؟ بابوجی نے تنزیہ تھانے دار کو کاٹ کر رکھ دیا۔ مسٹر پرشاد، آپ ہماری بجائے یہ بحث کورٹ میں کیجیے گا۔ اس نے یہ فکرہ مسکراتے ہوئے شاید ماحول کی تلخی کو کم کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ بابوجی کوئی اور بات کریں، اس نے وارنٹ گرفتاری نکال کر انہیں دکھا دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس بدتمیزی کے لیے تمہیں جواب دہی کرنا پڑے گی، انہوں نے پولیس کے سپاہیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پولیس کی اس طرح آمد نے ماحول خاصا خوفناک بنا دیا تھا۔ گھر میں کوئی بھی بابوجی کی اس طرح ڈرامائی انداز میں گرفتاری کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا۔ ماتاجی کی حالت خصوصاً بہت خراب ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے بابوجی کی گرفتاری کا سنا تو اچانک صدمے سے لڑکھڑا گئیں، لیکن میں نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا۔ بابوجی نے انہیں حوصلہ دیا۔ پونم ماتاجی کو میرے اشارے پر اندر کمرے میں لے گئی۔ پرکاش ابھی تک سنبھل نہیں پایا تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا اور مسکراتے ہوئے حوصلہ دینا چاہا۔ اس اثناء میں بابوجی ہمارے نزدیک آ گئے۔ انہوں نے ہم دونوں کو سینے سے لگا لیا۔ بیٹا، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے اس بات کا کبھی احساس نہیں ہوا کہ میرے بعد یہ گھر سونا رہے گا۔ انہوں نے ہم سے الگ ہوتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ بابوجی، میں بمشکل اتنا ہی کہہ پایا تھا، میرا گلا رند گیا۔ بابوجی کے بھرپور اعتماد نے مجھے خاصا جذباتی کر دیا تھا۔ پرکاش، اسے میرے سامان جاننا، انہوں نے اس مرتبہ پرکاش کو مخاطب کیا، جس کی آنکھوں سے آنسو کسی بھی لمحے چھلک جانے کو تیار تھے۔ چلیے، انہوں نے پولیس والوں کو مخاطب کیا۔ بابوجی آگے آگے چل دیے۔ ان کے پیچھے پیچھے پولیس والوں کے ساتھ میں، پرکاش اور پونم بھی ایک جلوس کی شکل میں جا رہے تھے۔ پونم ماتا کو موسی جی کے حوالے کر کے خود باہر آ گئی تھی۔ دروازے کے باہر گلی کی نکڑ تک ہم بابوجی کے ساتھ گئے، جہاں پولیس کی ایک وین ان کی منتظر تھی۔ اس اثناء میں انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ان کی چال میں ایک خودداری، ایک بھرپور اعتماد جھلکتا تھا، ایسا بھرپور اعتماد جو کسی عظیم مقصد کے لیے جدوجہد کرنے والوں میں خود بخود در آتا ہے۔ ڈیفنس آف انڈیا رولز کے تحت حکومت کسی بھی شخص کو اپنی مرضی کے مطابق غیر معینہ مدت تک نظر بند رکھ سکتی تھی، اور بھارتی جیلوں میں کئی ایسے نظر بند بھی موجود تھے جو 1962 سے آج تک نظر بند چلے آ رہے تھے۔ خصوصاً کسی کے نکسل باڑی ثابت ہو جانے کے بعد تو 10-15 سال سے پہلے اس کی رہائی کے امکانات بہت کم ہوتے تھے، اور یہ اتنی لمبی مدت تھی کہ شاید ہی زندگی ان سے وفا کرتی۔ سانس کی وہ ڈور جو عرصے سے اٹکی ہوئی تھی، اسے کوئی بھی جھٹکا چند ثانیوں میں توڑ سکتا تھا، اور اس کے بعد شاید اس گھرانے کا تانا بانا بکھر کر رہ جاتا، کیونکہ ایک بابوجی کی ذات ہی تھی
جس نے اب تک سب کو ایک محور پر جمع کر رکھا تھا۔ ان کی موجودگی میں کبھی موسی جی کو اپنی بیوگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ گھر کا ہر فرد خود کو محفوظ جانتا تھا۔ لیکن اب کیا ہوگا؟ بابو جی نے اپنی دانست میں تو مجھے اپنی جگہ دے کر بلا اپنے گلے سے اتار دی تھی، لیکن میں کیا کر پاؤں گا؟ یہی تھا وہ سوال جس نے مجھے فوراً ڈسنا شروع کر دیا۔ وین کے نزدیک جا کر وہ مڑے۔ پونم پر شاید ان کی نظر اب پڑی تھی۔ انہوں نے پونم کو دیکھتے ہی اپنی باہیں پھیلا دیں۔ پونم بابو جی کہہ کر ان سے لپٹ گئی۔ ہم دونوں سر جھکائے ان کے قریب کھڑے تھے۔ بابو جی نے مجھے اپنے نزدیک بلا کر اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ بیٹا، تم میں حقائق کا سامنا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ مجھے یہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن اس بات کے امکانات کم ہی نظر آتے ہیں کہ میں تمہیں آشیرواد دینے کے لیے تمہارے درمیان موجود رہوں گا۔ لیکن ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے تڑپ کر کہا، بابو جی، بھگوان کے لیے ایسے شبد منہ سے نہ نکالیے۔ ہم آپ کی رہائی کے لیے آخر تک لڑیں گے بابو جی۔ میرے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی جو بابو جی نے مزید کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر ہم تینوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مسکراتے ہوئے وین میں سوار ہو گئے۔ مجھے علم تھا کہ پولیس والے بھی یہ نہیں جانتے کہ انہیں کہاں لے جایا جائے گا، اس لیے ان سے کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ ہم دل گرفتہ واپس آ گئے۔ ماتا جی مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بمشکل میں نے انہیں دلاسا دے کر چپ کروایا۔ صبح تک ہم سب نچلے کمرے میں بیٹھے رہے۔ صبح ہوتے ہی محلے داروں کی آمد شروع ہو گئی۔ بابو جی کے تعلقات عموماً محلے داروں سے خوشگوار ہی رہا کرتے تھے۔ قریباً سبھی محلے دار ان کی گرفتاری پر اظہار افسوس کر رہے تھے اور ان کی رہائی کے لیے کوشاں نظر آتے تھے۔ میں نے گھر کی فضا کو مزید سوگوار رکھنا مناسب نہ سمجھا اور پرکاش اور پونم کی مدد سے لوگوں کا شکریہ ادا کر کے واپس بھیج دیا۔ ناشتہ سب نے بڑی بے دلی سے زہر مار کیا تھا اور تھوڑی دیر بعد ہی میں اور پرکاش پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ خوش قسمتی سے ابھی تک بابو جی تھانے میں موجود تھے۔ تھانے دار نے کمال مہربانی سے کام لیتے ہوئے ہمیں اجازت دے دی کہ ہم بابو جی کو ناشتہ کروا دیں۔ پرکاش کو میں نے ناشتہ لینے بھیج دیا اور خود حوالات کی سلاخوں کے نزدیک بیٹھ کر بابو جی سے باتیں کرنے لگا۔ وہ بالکل نارمل دکھائی دے رہے تھے۔ پرکاش کے جاتے ہی وہ اچانک خاموش ہو گئے۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہوں۔ میں حیرانگی سے ان کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ اچانک بولتے بولتے کہیں کھو گئے تھے۔ پھر سوچ کے گہرے ساگر سے ابھرتے ہوئے چند سیکنڈ بعد ہی انہوں نے اپنے چاروں اطراف کا جائزہ لیا۔ تمام تھانے کے ملازمین اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ کوئی ہماری طرف متوجہ نہیں تھا۔ صرف تھانے میں اپنے کام سے آنے والے لوگ کبھی کبھی حوالات کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک نظر ہماری طرف دیکھ لیا کرتے۔ پرکاش بیٹا، ذرا نزدیک ہو جاؤ۔ بابو جی کی آہستہ اور پرسکون آواز سنائی دی۔ میں سلاخوں کے بالکل نزدیک ہماتن گوش ہو کر بیٹھ گیا۔ بیٹا، وہ راز جو آج تک میں نے تمہاری ماتا کو نہیں بتایا تھا، آج تمہیں بتانے لگا ہوں۔ مجھے یہ تو علم نہیں کہ مجھے تم پر اندھا وشواس کیوں ہے، حالانکہ میری سیاسی تربیت اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی پر اس حد تک اعتماد کروں۔ بیٹا، وقت بہت کم ہے اور باتیں بہت زیادہ۔ میں مختصر بات کروں گا۔ یہاں سب کی نظروں میں میں ایک کمیونسٹ پارٹی کا ورکر ہوں۔ حقیقت میں میرا تعلق نکسل باڑیوں سے ہے، اور پولیس آپ کو امریک سنگھ والے معاملے میں شاید پکڑ کر لائی ہے۔ مجھے بھی وقت کی کمی کا احساس تھا اور اس سے مناسب موقع بھی کبھی میسر نہ آتا۔ تمہیں یہ کیسے معلوم؟ بابو جی حیرت سے میری طرف دیکھتے رہ گئے۔ بابو جی، مجھے क्षमा کر دیجئے۔ میں نے اس روز آپ کی خفیہ میٹنگ سن لی تھی اور جلندھر میں امریک سنگھ کے ہاتھوں پولیس کپتان کی موت کا نظارہ بھی کیا تھا۔ میں نہ کہتا تھا کہ ضرور تم میں کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے تم پر۔ انہوں نے میری طرف اس مرتبہ تحسین اور حیرت بھری ملی جلی نظروں سے دیکھا۔ بابو جی، کاش میں آپ کو بتا سکتا میں کتنا بے قرار ہوں نکسلہ ہیڈ سے ملنے کے لیے۔ میں آپ کا مشن جاری رکھنا چاہتا ہوں بابو جی۔ میرے اعتماد بھرے لہجے نے ان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑا دی۔
بوڑھا کامریڈ چند لمحوں کے لیے پھر کہیں کھو گیا۔ اس مرتبہ جب وہ جاگا تو میرے سامنے بابو جی کی بجائے نکسل باڑی بیٹھا تھا۔ پرکاش بیٹے، میرا مقصد اتنا عظیم ہے کہ اس کے سامنے بڑی سے بڑی قربانی بھی ہیچ نظر آتی ہے۔ تم میری توقعات سے بڑھ کر ذہین ثابت ہوئے ہو۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ تمہیں بھی اس آگ میں جھونک دوں جس کا ایندھن میں خود بن چکا ہوں، لیکن میرا من گواہی دیتا ہے کہ تم عظیم انقلاب کے لیے بہت کچھ کر سکو گے۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اس راز کو اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھنا۔ میں تمہیں اپنی کاؤنسل میں بھیج رہا ہوں اور خود مطمئن ہو کر جیل جا رہا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے سنگٹن کو بہادر کامریڈ مہیا کر کے اپنا خلا پورا ہی نہیں کیا بلکہ تحریک کی بہت بڑی خدمت کی ہے۔ ایک فون نمبر انہوں نے مجھے زبانی یاد کرنے کے لیے کہا جہاں ایک مخصوص شخص کے بولنے پر ایک مخصوص کوڈ ورڈ دہرانے کے بعد مجھے اگلی ہدایات ملنی تھی۔ بات مکمل کرنے کے بعد بابو جی نے سلاخوں میں سے دونوں ہاتھ باہر نکال کر میرا ہاتھ مضبوطی سے دباتے ہوئے کہا، پونم کے ساتھ یہ شاید بہت بڑی زیادتی ہوگی، لیکن میری بیٹی مجھے क्षमा کر دے گی۔ ان کے چہرے سے مسرت پھوٹ پھوٹ پڑتی تھی۔ پرکاش واپس آ گیا تھا۔ ہم دونوں بھی اسے دیکھتے ہی اپنی دنیا میں واپس آ گئے۔ تھانے سے واپسی پر ہم نے کمیونسٹ پارٹی کے مقامی دفتر کا رخ کیا، جہاں ایک ہنگامی اجلاس بابو جی کی اچانک ڈیفینس آف انڈیا رولز کے تحت گرفتاری کے سلسلے میں ہو رہا تھا۔ ہمارا خیر مقدم بڑی گرم جوشی سے کیا گیا۔ یہیں ہم نے اس روز خفیہ میٹنگ میں نظر آنے والے 2-3 چہرے بھی دیکھے۔ وہ لوگ بابو جی کی گرفتاری پر سخت احتجاج کر رہے تھے اور اس سلسلے میں ایک جلسے اور جلوس کا پروگرام بھی طے پا رہا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ اس طرح تو خامخواہ CID کو اپنے پیچھے لگانے والی بات تھی۔ پھر اس ہنگامے کا فائدہ ہی کیا تھا؟ 3 ماہ سے پہلے تو بابو جی کی واپسی ناممکن تھی۔ بھارتی آئین کی کوئی دفعہ ایسی نہیں جو انہیں رعایت دلا سکتی۔ میں اور پرکاش ایک کونے میں ان کے بھاشن سن رہے تھے۔ بالآخر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ سب لوگ مجھے بابو جی کے داماد کی حیثیت سے جانتے تھے۔ بابو جی نے انہیں بتایا تھا کہ میں ان کے ایک انجہانی دوست کا بیٹا ہوں اور اکیلا ہونے کے کارن ان کے ہاں منتقل ہو گیا ہوں۔ میں نے ان لوگوں سے درخواست کی کہ وہ خامخواہ بات کا بتنگڑ نہ بنائیں۔ ان کے جلسے جلوس سے اور تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، البتہ بابو جی کی جیل یاترا ضرور لمبی ہو جائے گی۔ اس طرح تو ممکن ہے کہ وہ 3 ماہ بعد واپس گھر لوٹ آئیں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ ہنگامے کرنے کی بجائے ایک کمیٹی ترتیب دے کر اعلیٰ افسران سے ملیں اور بابو جی کی پرامن سرگرمیوں پر گرفتاری کی وجہ دریافت کریں۔ اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھایا جائے تو بہتر ہے۔ ابھی تک تو کسی کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ انہیں کس الزام کے تحت نظر بند کیا گیا ہے۔ میری بات میں انہیں کچھ وزن محسوس ہوا اور تھوڑی سی ردوکت کے بعد وہ لوگ ایک کمیٹی ترتیب دینے پر آمادہ ہو گئے جس نے چندی گڑھ جا کر ہوم سیکریٹری سے ملاقات کرنا تھی۔ بابو جی گو کہ ایک کمیونسٹ پارٹی کے مقامی لیڈر تھے، لیکن رائے کوٹ میں موجود دوسری سیاسی جماعتوں کے ورکر بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ میں نے اس بات کو ان کے حق میں استعمال کرنے کے لیے دوسری جماعتوں کے چیدہ ورکروں سے بھی ملاقات کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس معاملے کو خالص انسانی نقطۂ نظر سے دیکھیں اور اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ کریں۔ میری کوششوں سے بالآخر مختلف جماعتوں کے 7 سرکردہ افراد کی کمیٹی ترتیب پا گئی، جس نے ہوم سیکریٹری اور پولیس جنرل سے مل کر اس معاملے میں ہماری ہر ممکن مدد کا وعدہ کر لیا۔ یہاں سے مطمئن ہو کر قریباً دوپہر کے وقت ہم گھر پہنچے۔ پرکاش پر میری شخصیت کا یہ پہلو آج پہلی مرتبہ کھلا تھا۔ میں نے جس چلاکی اور ہوشیاری سے کام لے کر یہ سارا معاملہ طے کیا تھا، اس پر وہ اشش کر اٹھا۔ جب گھر پہنچ کر غم سے نڈھال ماتا اور موسی جی کو اس نے میرے تازہ کارنامے سے آگاہ کیا تو ان کے غمگین چہرے کھل اٹھے اور باری باری مجھے گلے سے لگا کر انہوں نے میری درازی عمر کی دعا مانگی۔ میری فراست پر قریباً سارے ہی گھر والے میرے گرویدہ ہو رہے تھے۔ سالگرام کو نہ جانے کیسے بابو جی کی گرفتاری کی اطلاع ملی تھی۔ وہ بھی 3-4 گھنٹے کی چھٹی لے کر آ گیا تھا۔ جب پرکاش نے اسے صبح سے اب تک کی روداد بڑھا چڑھا کر بیان کی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ تنہائی میسر آتے ہی وہ مجھ سے گویا ہوا، بھیا میں آپ کو
اتنا بھی نہیں جانتا جتنا بابو جی جانتے ہیں۔ جب مجھے ماتا جی سے پونم اور آپ کی نسبت کا علم ہوا تو میں خاموش رہا کہ ایک اجنبی کے ہاتھوں اپنی بہن کا ہاتھ دے دینا کچھ عجیب سا لگتا ہے، لیکن اب مجھے احساس ہونے لگا ہے کہ بزرگوں کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوئے۔ آپ ہمارے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ اس جنم میں تو شاید ہم میں سے کوئی نہ دے پائے۔ چھوڑو یار، تم کس چکر میں پڑ گئے؟ اپنی نوکری کی سناؤ۔ میں نے اس کی تقریر کو درمیان میں سے اچک لیا اور اسے اپنے مطلب کی طرف لے آیا۔ اس کے بعد تقریباً 10-15 منٹ کی گفتگو کے دوران سالگرام نے مجھے ہوائی اڈے پر ہونے والی ایک ایک بات سے آگاہ کر دیا۔ وہ میرے بغیر پوچھے ہی مجھے سب کچھ بتاتا رہا اور میں بظاہر لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی معمولی سے معمولی بات کو بھی ذہن نشین کرتا چلا گیا۔ دراصل ہنگامی حالات کی وجہ سے افواج کی نقل و حرکت اتنی تیزی سے ہو رہی تھی اور مختلف تبدیلیاں اتنی جلدی عمل میں آ رہی تھیں کہ آج کی اطلاع 2-3 روز پرانی دکھائی پڑتی تھی۔ میرے لیے اپنے ٹارگٹ سے مسلسل ان ٹچ رہنا ضروری تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی تازہ ترین معلومات کی جستجو میں رہتا تھا، جن کا ایک بہترین ذریعہ کارپورل سالگرام اور فلائٹ لیفٹیننٹ راج کمار تھے۔ بہت سی ایسی باتیں جنہیں جاننے کے لیے جاسوس کو سر دھڑ کی بازی لگانا پڑتی تھی اور جنہیں دوسرے ایجنٹ جان جوکھوں کے بعد جان پاتے تھے، وہ مجھے بونس میں مل جاتی تھیں۔ ممکن ہے کسی حد تک اس بات میں میری تربیت اور چلاکی کو دخل بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کے بغیر یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ ایسے مواقع پر میرا دل بے اختیار جذبہ تشکر سے بھر جاتا اور میرا ایمان اس پر اور پختہ ہونے لگتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے پر چلنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کرتے۔ نپٹو کو بابو جی سے کچھ زیادہ ہی انس تھا۔ وہ بیچارہ خاصا پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے اسے بھی بہلایا اور وعدہ لیا کہ وہ کل سے ضرور اسکول جائے گا۔ ماتا اور موسی جی اب کافی مطمئن ہو گئی تھیں، اسی لیے انہوں نے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیا۔ سالگرام کی چھٹی کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے گرم جوشی سے بغل گیر ہو کر چلا گیا۔ میں نے اس سے درخواست کی تھی کہ ایسے خطرناک حالات میں زیادہ قوم کو اس کی ضرورت ہے، وہ خامخواہ پریشان نہ ہو، میں خود اس سے وقتاً فوقتاً ملتا رہوں گا۔ جواب میں وہ قوم کو بڑی نستعلیق قسم کی گالی سے نواز کر مسکراتا ہوا بس میں سوار ہو گیا جو اسے ہوائی اڈے تک لے جا رہی تھی۔ شام تک گھر والے قریباً نارمل ہو چکے تھے۔ پرکاش بھی میرے کہنے پر لدھیانہ چلا گیا۔ میں رائے کوٹ ہی رہ گیا کیونکہ مجھے رہائی کمیٹی کے ساتھ اگلے روز چندی گڑھ جانا تھا۔ پونم کو میں نے اس اثناء میں سب کچھ سمجھا دیا تھا اور اس سے وچن لے لیا تھا کہ وہ نہ تو خود پریشان نظر آئے گی اور نہ ہی ماتا جی، موسی اور نپٹو کو غمگین ہونے دے گی۔ رات تک میں نے گھر کی نفسیاتی فضا اتنی بدل دی کہ وہ لوگ بابو جی کی گرفتاری معمول کے واقعات کا ہی ایک حصہ سمجھنے لگے تھے۔ رات کافی دیر گئے تک پونم میرے کمرے میں موجود رہی۔ ہم دونوں سب کچھ بھول کر مستقبل کے سنہرے خوابوں کے تانے بانے بنتے رہے۔ پونم ان خاکوں میں ایسے ایسے حسین رنگ بھرتی تھی کہ ایک دفعہ تو سب کچھ بھول کر ان پر یقین کرنے کو جی چاہنے لگتا تھا، لیکن حقائق کی تلخیاں مجھے ہر دفعہ ایسے حسین مواقع پر اپنی دنیا میں واپس لے آتیں اور مجھے یہ سب کچھ کسی اور ہی عالم کا حصہ دکھائی دینے لگتا۔ پونم، اس کے قرب کی مہک، مستقبل کے سنہرے سپنے، سب کچھ راکھ کی طرح یوں اڑ جاتے جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ میں حقائق کی دنیا میں لوٹ آتا جہاں میرے پیارے ملک کی لاکھوں سہاگنیں پونم کا روپ دھار کر مجھے پوچھنے لگتی کہ میں نے انہیں بھلا تو نہیں دیا۔ جاسوس اپنے ملک کی آنکھیں ہوتا ہے اور جن کی سرحدوں کی نگہبان آنکھیں جاگتی ہوں اس کے مکینوں کو ہی سکھ کی نیند سونے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ میں ان کے سوال کا جواب اپنے ضمیر سے مانگتا تو ایک طمانینت اور قلبی اطمینان کی کیفیت مجھ پر چھا جاتی۔ میرا ضمیر مطمئن تھا، میں نے انہیں کبھی فراموش نہیں کیا تھا۔ میرے دیس کے باسی تو میرے وجود کا حصہ بن گئے تھے اور اپنے ایمان کی حد تک میں ان کی حفاظت کرتا تھا۔ میرے جیتے جی ان پر آنچ آ جائے، اس بات کا تصور ہی میرے لیے اندوہناک تھا۔ اگلے روز میں اور محلے کے دوسرے 6 سرکردہ افراد چندی گڑھ روانہ ہو گئے، جہاں دوسرے روز بمشکل ہمیں ہوم سیکریٹری سے ملاقات کا موقع ملا۔
کافی دیر تک سر کھپانے کے بعد اس نے ہم سے وعدہ کیا کہ اگر بابوجی کے خلاف ایک زیر تفتیش اطلاع جو اس نے ہمیں بتانے سے انکار کر دیا تھا صحیح ثابت نہ ہوئی تو انہیں 3 ماہ کے بعد رہا کر دیا جائے گا، لیکن 3 ماہ سے پہلے ان کی رہائی ناممکن ہے۔ وہ زیر تفتیش اطلاع کیا تھی مجھے اس کا علم پہلے ہی تھا، لیکن کمیٹی کے دوسرے ارکان نے بالآخر سینٹرل انٹیلیجنس بیورو سے رابطہ قائم کر کے اس کا پتہ لگوا ہی لیا۔ CIB کے مطابق بابوجی کا تعلق انتہا پسند نکسل باڑیوں سے ہے، لیکن اطمینان بخش بات یہ تھی کہ ان کے خلاف ابھی تک کوئی بات پایہ ثبوت کو نہیں پہنچ سکی تھی۔ ان کے نکسلہ ہیڈ ہونے کی وجہ سے وہیں کمیٹی کے ارکان 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک نے ان کی حمایت سے بالکل انکار کر دیا تھا، لیکن جب میں نے انہیں اس بات کا یقین دلایا کہ کسی انٹیلیجنس کے ٹاؤٹ نے محض اپنے نمبر بنانے کے لیے بابوجی کے خلاف جھوٹی اطلاع دے دی ہے جو تفتیش کے بعد بھی کبھی سچی ثابت نہیں ہوگی، تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ 2 روز کے بعد ہم رائے کوٹ واپس آ گئے اور میں نے گھر والوں کو یقین دلا دیا کہ بابوجی 3 ماہ کے بعد رہا ہو جائیں گے۔ انہیں لدھیانہ جیل میں رکھنے کی ہماری درخواست ہوم سیکرٹری نے منظور کر لی تھی اور ہفتے میں 2 مرتبہ ملاقات کی اجازت بھی مل گئی تھی، جو ہماری بہت بڑی کامیابی تھی۔ پہلی مرتبہ مجھے بھارتی اعلیٰ انتظامیہ کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور مجھے حیرانگی اس بات کی تھی کہ آخر یہ نظام چل رہا ہے تو کیسے؟ انتظامیہ کا کوئی اہلکار ایسا نہیں تھا جس کے متعلق ایماندار ہونے کی شہادت دی جا سکے، حتیٰ کہ انٹیلیجنس والوں نے محض 200 روپے لے کر انتہائی خفیہ فائل کی نقل ہمیں فراہم کر دی تھی۔ تھوڑی تنخواہیں، بے تحاشا بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری نے بھارتی عوام کا اخلاقی دیوالیہ نکال رکھا تھا۔ ان کا ایمان صرف اور صرف پیسہ تھا، چاہے وہ کسی بھی طرح حاصل ہو۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ چینل کا سبسکرائبر بن کر بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔